بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے صفاتی ناموں میں ایک نام الخالق ہے۔ خالق کے معنی پیدا کرنے والا، کسی چیز کا عدم سے اس کو وجود بخشنا۔ اللہ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی اس کی تخلیق فرمائی۔ ایک اور جگہ سورہ ملک میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، کہ وہ پیدائش کرنے کے تعلق سے ہر چیز کو جانتا ہے۔ مندرجہ ذیل آیات سے معلوم چلا کہ اللہ رب العالمین مادی چیزوں کا بھی خالق ہے اور غیر مادی چیزوں کا بھی خالق ہے، یعنی وہ چیز جو انسانوں کو نگاہوں سے نظر آ رہی ہے اور وہ چیز جو انسانوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، مادی ہو غیر مادی ہو، ان تمام کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے۔ قرآن کے اس آیت کو یاد کیجیے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الا لہ الخلق والامر، کہ خالق اور حاکم صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ البتہ رہی بات کہ انسانوں کی تخلیق اللہ رب العالمین نے کیسے فرمائی، تو اس کا نقشہ خود قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ سورہ مؤمنون کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ ہم نے انسان کے جسم سے نکلے ہوئے اس پانی کے نطفے کو خون کا لوتھڑا بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کی شکل و شباہت دے دی، پھر اس گوشت میں ہڈیاں پیدا کی اور پھر اس ہڈی پر ہم نے گوشت چڑھا دیے، پھر اس کے بعد ہم نے دوسری بناوٹ کے اندر اس کو پیدا کیا۔ وہ اللہ برکتوں والا ہے جو پیدا کرنے میں سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ ہے، احسن الخالقین ہے، یہ اللہ کی ذات ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنے پیارے انداز میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی تخلیق فرمائی ہے۔ اس لیے تو سورہ 3 کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسانوں کو بہترین سانچے کے اندر، بہترین زیب کے اندر ڈھانچا ہے اور ایسا خوبصورت بنایا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے ایک انسان کو بنایا، پھر اس کے بعد اس کو بہترین شباہت کے اندر ڈھالا، حسین اور جمیل پیدا کیا، اس کو سمع، بصارت، سماعت، گویائی جیسی عظیم نعمتوں سے مالا مال کیا، اور پھر اس کے بعد ایک انسان کامل بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا۔